اورحان غازی سلطان عثمان غازی کے فرزند تھے اور قریب 1324 میں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حاکم کی حیثیت سے تخت پر فائز ہوئے۔ جہاں اکثر بادشاہ وراثت میں حکومت پاتے ہیں، وہیں اورحان نے اپنی بہادری، فراست اور وفاداری سے یہ مقام حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ملک کو مضبوط کیا اور اس کے سرحدوں کا توسیع کیا۔ 1326 میں انہوں نے بائزنٹائن حکومت سے بورسا فتح کیا، جو ان کی سب سے اہم کامیابی تھی۔ یہ فتح عثمانی سلطنت کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ بورسا کو پہلی دفعہ ریاست کی دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اورحان نے اس شہر کو اسلامی تہذیب اور حکومت کا مرکز بنا دیا اور شریعت کے قوانین اور اداروں کو نافذ کیا، جو آگے چل کر عثمانی نظام کی بنیاد بنے۔ اورحان محض ایک جنگجو نہیں، بلکہ ایک دور اندیش اور سیاسی سمجھ رکھنے والے پیشوا تھے۔ انہیں دوسرے ترکی قبیلوں جیسے کہ کرامانی اور کراسی سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو بائزنٹائن سے گٹھا جوڑ کر سکتے تھے۔ مگر اپنے والد عثمان اور دادا ارطغرل کی طرح اورحان نے بھی ہوشیاری اور سیاسی تدبیر سے کام لیا۔ انہوں نے کراسی قبیلوں پر فوجی مہم چلائی، انہیں شکست دی اور ان کی سرزمین کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کامیابی سے عثمانی افواج کو ایجین ساحلوں تک رسائی ملی اور یورپ میں پیش قدمی کی راہ کھل گئی۔ اورحان نے اپنے بھائی علاؤالدین کی مدد سے ایک تنخواہ دار فوج تشکیل دی، جو اب تک کی قبیلائی فوج سے بالکل مختلف تھی۔ یہی فوج آگے چل کر ینیچری بنی، جو عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور افواج میں شمار کی جاتی ہے۔ اورحان وہ پہلے عثمانی حاکم تھے جنہوں نے اپنے نام کا سکہ ڈھلوایا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اب وہ ایک خود مختار اور آزاد سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ اس عمل سے انہوں نے سیاسی وجود کو مزید مضبوطی دی اور ریاست کے اندر ایک یکجا پہچان پیدا کی۔ اورحان غازی نے تلوار سے نہیں بلکہ حکمت اور سیاست سے یورپ میں اثر ڈالا۔ انہوں نے بائزنٹائن بادشاہ کی بیٹی تھیوڈورا سے نکاح کیا۔ یہ رشتہ داری انہیں سیاسی فائدے اور بائزنٹائن علاقوں تک پرامن دخل کا راستہ دینے لگی۔ یہی نکاح بالکن میں عثمانی اثر کی بنیاد بنا۔ اندرونی ترقی میں بھی اورحان نے بے مثال کام کیا۔ انہوں نے تجارت کو فروغ دیا، بازاروں کو منظم کیا اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا۔ انہوں نے انصاف، نظم و ضبط اور بہترین انتظامی نظام قائم کیا۔ ان کے دور میں مساجد، مدارس اور عمومی عمارتوں کی تعمیر ہوئی، جس سے علم اور تہذیب کو فروغ ملا۔ اورحان غازی نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک طاقتور سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ تقریباً 1362 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے مراد اول تخت پر بیٹھے اور اپنے والد کے توسیع پسند نظریہ کو آگے بڑھایا۔ اورحان غازی کی رہنمائی، بنیادی اصلاحات اور حکمت عملی نے وہ بنیاد رکھی جس پر سلطنت عثمانیہ آنے والی صدیوں میں دنیا کی سب سے عظیم سلطنتوں میں شمار ہوئی۔